السلام علیکم. خاندانی نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز اور میں ہی نازیز. خاندان کی مقبریاں، چٹ پٹی خبریں اور پول پٹی کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے خاندان کی ہیڈ لائنز. رؤوف کی شادی سیاسی جوڑ توڑ کے بعد بالآخر انجام پا گئی. حج میں کی گئی دعائیں قبول. رؤوف کے بارے میں چچا اور چچی کی جھوٹی تعریفوں کا سسرال والوں پر گہرا اثر. رؤوف کا انتہائی شرافت کا جھوٹا ڈھونگ کامیاب. رؤوف کی شادی کو محلہ کمیٹی نے بنگالی اور پٹھان کی شادی قرار دے دیا. حیدرآبادی لڑکی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر والے مدراس پہنچ گئے. گھر میں مدراسی مچھلی پکنے کا امکان. رؤوف کی مہندی میں وحید الفی لگا کر اسٹیج سے چپک گئے. مزدور بلا کر ہٹوانا پڑا. رؤوف کی شادی امی کی ٹینشن عروج پر. جب تک کچن اور دوسرے کام نہ ہوں شادی نہیں ہو سکتی، امی کا اعلان. علی بھائی اور ان کی بیگم کو 2010 کی رومانٹک جوڑی قرار دیا. پکنک میں نئے جیون ساتھی کو سن بلاک لگاتے ہوئے پکڑے گئے. نانی کی آنکھ کا آپریشن. اسٹار پلس کے ڈرامے نہ دیکھ سکے، صرف بہو کے ڈراموں سے گزارا کیا. عتیق کو دنیا کا سب سے فرما بردار شوہر ہونے کا اعزاز مل گیا. یہ اعزاز اسے سسرال کی وسیع ترین خدمات کی وجہ سے دیا گیا. نانی اور کوثر مامی نے جنگ. جدہ سے سہیل ماموں نے آ کر صلح کروائی. اور ناظرین، ابھی ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ نیوز آپ کو سنا دیں کیونکہ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے اس نیوز کو سننے کے لیے. تو ناظرین، ابھی میرے پاس ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. خبر آئی ہے کہ 2 سال سے پھنسا ہوا کمبل جو جدہ میں پھنسا ہوا تھا وہ کراچی پہنچ گیا ہے. اور بہت سی مشکلات سے وہ 17 کلو کا کمبل پہنچ گیا ہے. وہ ایسا کمبل پہنچا ہے کہ سارے لوگ کمبل ہو گئے ہیں. انور کی بیگم سمیرہ نے ویٹ لوز کرنے کے لیے ایکسرسائز مشین پر ایکسرسائز شروع کر دی اور انہیں کافی فرق پڑا، لیکن مشین پر. کاش میری بیگم کی ہنسی رکنے کی بھی مشین ہوتی. انور کی حسرت. انور پر سمیرہ کے موٹاپے کی ٹینشن. 500 دفعہ کار ایکسیڈنٹ. عتیق کے بیٹے طہا کے مکرانی بالوں کی نمائش. ہجو مہنج وڑا کا ویٹ کیا گیا اور گانے گائے گئے. قمر انکل کی ٹرانسپورٹ کمپنی گھاٹے میں. 3 کروڑ کا نقصان. سرجانی کے ریگستانوں میں رکشہ نہ چل سکے. کیا آپ یقین کریں گے کہ عدیل کو آفیسر بنا دیا گیا ہے؟ ملک میں جگہ جگہ زلزلے کے جھٹکے. مسجد میں وزٹنگ کارڈ کی تقسیم. ہائے یہ مجبوری، یہ موسم اور یہ دوری. سہیل ماموں کے جدہ جانے کے بعد کوثر مامی کا گانا. دنیا کا سوکھا ترین کرکٹ کوچ. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حماد کی. حماد نے لڑکیوں کی کرکٹ کی کوچنگ شروع کر دی. لڑکی کم ملے گی فکر میں سامنے کے سارے بال گر گئے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ببلو کی. لڑکی کی تلاش جاری. خاندان کے بچے کچے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی تلاش جاری. وحید کے لیے دانت والی، ببلو کے لیے موٹی اسامی، عدیل کے لیے اندھی لڑکی، اشرف کے لیے گنجی بیوہ، عمران کے لیے مریخ پہ باپردہ اور سعد کے لیے سوکھی حسینہ کی تلاش. خاندان کے بچے کچھ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی تلاش جاری. رؤوف کی شادی سیاسی جوڑ توڑ کے بعد بالآخر انجام پائی گئی. لڑکی والوں کے کسی بھی طرح اطمینان نہیں ہو رہا تھا اور رشتہ انتہائی سست روی کا شکار تھا. تاہم حج کے موقع پر عرفات کے میدان پہ اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے بے تحاشا دعائیں مانگی گئیں. رؤوف کے بارے میں چاچا اور چچی کی جھوٹی تعریفوں کا پل باندھا پڑا اور سسرال والوں کی آنکھ میں دھول جھونکی گئی. ساس سسر کو سہانے جھوٹے سپنے دکھائے گئے.
ایسے موقع پر رؤف نے بھی شرافت کا جھوٹا ڈھونگ بہت اچھی طرح رچایا اور بلاخر ایک شریف فیملی دھوکے میں آ ہی گئی۔ رؤف کی شادی قرار پاتے ہی سٹی گورنمنٹ کے تمام ہی محکمات میں ہلچل مچ گئی۔ محلہ کمیٹی نے اس شادی کو بنگالی اور پٹھان کی شادی قرار دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جب دلہا دلہن ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پٹھان اور بنگالی ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کئی مفتی صاحبان نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق رؤف کے لیے حیدرآبادی لڑکی کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر والے مدراس پہنچ گئے اور خاندان میں ایک مدراسی گھرانے کا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کے بعد اس بات کا امکان بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ گھر میں طرح طرح کے مدراسی کھانے بنیں گے، جن کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہے۔ مدراسی پیڑا، مدراسی مچھلی، مدراسی آلو، مدراسی چھولا کڑی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ رؤف کی مہندی میں وحید ایلفی لگا کر اسٹیج سے چپک گئے اور پھر ہٹنے کا نام نہ لیا۔ ذرائع کے مطابق انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وحید کرسی پر بیٹھ گئے اور کسی کو بھی بیٹھنے نہ دیا۔ لوگ ناراض ہوئے لیکن وحید نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آخرکار تقریب ختم ہونے کے بعد مزدور بلا کر انہیں ہٹوانا پڑا۔ وحید خاندان کے مشہور شخصیت ہیں جن کی شہرت ان کی وجہ ان کی جلد بازی اور غصہ ہے۔ رؤف کی شادی میں امی کی ٹینشن عروج پہ تھی۔ جب تک کچن اور دوسرے کام نہ ہوں گے شادی نہیں ہو سکی۔ امی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ شادی کی تیاریوں میں جہاں سسرال والوں نے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا ہے، وہاں امی کا مون ٹینشن کا بھی اہم کردار ہے۔ ہاں، امی نے عزیز کو 315 کاموں کی لسٹ تھما دی، جس میں کچن، واش روم سیر فہرست رہا، اور اب خاندان کے سب سے رومانٹک جوڑی یعنی علی بھائی اور ان کی بیگم کی بات 2010 کی رومانٹک جوڑی قرار دیا گیا۔ یہ اعزاز انہیں اس وقت نوازا گیا جب پکنک پر اپنے جیون ساتھی کو سن بلاک لگانے کی مشق کر رہا تھا۔ سمندر کے کنارے اس کپل کو بڑی پذیرائی ملی اور یہ گانا بھی گایا گیا، جب دل جواں تو ہم جواں۔ نانی کی آنکھ کا آپریشن بخیر خوبی ہو گیا، ماشاءاللہ وہ صحتیاب ہوئیں، تاہم اس دوران وہ اسٹار پلس کے پسندیدہ ڈرامے نہ دیکھ سکی، لیکن ان کی قابل بہو نے ایسے ڈرامے کیے کہ اسٹار پلس کے ڈراموں کی کمی کا احساس ہونے نہ دیا۔ نانی کے آنکھ کے آپریشن کے دوران جو ان کی بہو نے ڈرامے دکھائے ان کے نام کچھ یوں ہیں: بہو کچھ کر دکھائے گی، یہ پھڈا کیا کہلاتا ہے، سسرال گندا اور پھول۔ عتیق کو دنیا کا سب سے فرما بردار شوہر ہونے کا اعزاز مل گیا۔ یہ اعزاز بلا مقابلہ عتیق نے جیتا، کیونکہ سسرال کی اس قدر خدمات اور کسی سے جرات کا مظاہرہ صرف عتیق ہی کر سکتے تھے۔ عتیق نے مندرزہ کے بھائی کے، تایا کے، چچا کے، پھوپھا کے، سالے کے بہنوئی کی بھی اتنی خدمت کی کہ دنیا میں اپنی جگہ بنا لی۔ بیگمات کی سب سے زیادہ فرما برداری کے سابقہ سارے ہی ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ نانی اور کوثر مامی کی جنگ نے جب شدت پکڑ لی تو منو ماموں نے امن کی ٹیم حرکت میں آئی اور جدہ سے سہیل ماموں اچانک پاکستان پہنچ گئے اور ایک منصوبے کے تحت صلح کروائی۔ سہیل ماموں نے امن کے ساتھ ساتھ کچھ کاروبار بھی چمکائے، جن میں تعلیم عام کرنے کے لیے پین، میموری کارڈ اور 20 نئے منصوبے شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کوثر مامی نے انہیں دیکھتے ہی اپنا رنگ بدل لیا اور انتہائی اچھی بہو ہونے کا جھوٹا ڈھونگ دیا۔ ایشین اسکائی شاپ کے مدد سے انور نے اپنی بیگم سمیرہ کے لیے ویٹ لوز کرنے کی ایک ایکسرسائز مشین خرید لی۔ ان کی بیگم نے اس مشین پر ایکسرسائز شروع کر دی۔ تھوڑے ہی دن میں واضح فرق پڑا اور مشین کافی دبلی ہو گئی۔ صرف انور کی خوش دلی اور مسکراہٹ کی وجہ سے مشین نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ کہاں مشین نے اللہ کی پناہ بھی طلب کی اور رو کر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انور نے ایشین شاپ والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی ایسی مشین بھی بنائیں جو اسے بے موقع ہنسی کو روک سکے۔ باخبر ذرائع کے مطابق انور پر ان کی بیگم کے روز بروز بڑھتے ہوئے موٹاپے کی بھرپور ٹینشن ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختصر عرصے میں انور کی گاڑی 500 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے جنہیں ڈرائیونگ پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا، ٹینشن کے باعث کئی مرتبہ جگہ جگہ گاڑی ٹھوکی۔ عتیق کے بیٹے طاہا نے مکرانی بالوں کی نمائش کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر
हू मंजा मार बांट के गाने गाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक शादिया खुश ने ताहा को गोद लेने का ऐलान किया है। शादिया खुश का कहना है कि वो बड़ा होकर इनके गानों पर बेहतर परफॉर्म करेगा। कमर अंकल की ट्रांसपोर्ट कंपनी शदीद घाटे में का शिकार हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक इस कंपनी को 3 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसकी वजह से सरजानी के रेगिस्तानों में रक्षा बुरी तरह नाकामी रही। जराये के मुताबिक वहाँ से ऊँट गाड़ियाँ कामयाब हो सकती हैं, जिसकी वजह से कमर अंकल ने ऊँट गाड़ी लेने का फैसला किया है। एक हैरत अंगेज खबर के मुताबिक अदील को ऑफिसर बना दिया गया है। इस खबर को नशर होते ही मुल्क में जगह जगह ज़लज़ले आ गए। मोहल्ले, खानदान, मसाजिद और बाज़ारों में विजिटिंग कार्ड की तकसीम की गई। ताहम कई लोगों ने इस कार्ड को पढ़कर जब ज़िया को देखा तो कहा कि ये पोस्ट मुँह से बिल्कुल नहीं मिलती। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम, ये दूरी। जी हाँ, आजकल ये गाना सेल मामू के जद्दा जाने के बाद कौसर मामी बहुत ज़्यादा गा रही हैं। इनका कहना यह है कि सिर्फ थोड़ी सी ज़िंदगी इनके साथ गुजरी है, उसके बाद वो सऊदीया चले गए। मुझ पर 5 अहम जिम्मेदारियां डाल गई। दुनिया का सूखा तरीन क्रिकेट कोच हम्माद ने लड़कियों की क्रिकेट कोचिंग शुरू कर दी है। बगैर खाए पिए हड्डियों के ढांचे के साथ कोचिंग करना दरहकीकत बहुत ही मुश्किल काम है। बबलू की दुल्हन की तलाश जोर शोर से जारी। दुल्हन ना मिलने की वजह से बबलू के सामने के सारे बाल गिर चुके हैं। जराये के मुताबिक बबलू की दुल्हन मालदार, हसीन व जमील और बेवकूफ़ होनी चाहिए। ताहम कोई ऐसी भयानक गलती करने को तैयार नहीं है। और अब खेल की खबरें। शादी के दौरान बच्चों का क्रिकेट का खेल बहुत उरूज पर था। इनमें मुन्नीबाजी सीमा खाला, सलमा खाला के और सुहेल मामू के बच्चे सैर फहरिस्त हैं। अपनी अपनी दुल्हन की तलाश के खेल में साद वहीद ने पोजीशन हासिल की, जबकि लेडीज पोर्शन में झांका ताकी का खेल भी जारी रहा, जिसमें उस्मान, साद, अदील, वहीद ने नुमाया पोजीशन हासिल की। शेरवानी और कुर्तों के मुकाबले हुए, जिसमें अपने बनाए हुए कढ़ाए हुए कुर्ते शेरवानियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। लेडीज़ में लिपा पोती मेकअप के मुकाबले, जिसमें तमाम ही लेडीज जीत गई। रगड़ाई और घोड़े होने का इनाम अदील को बिला मुकाबला ही दे दिया गया और इस नाई और जादूगर को भी दाद दी गई, जिसने अदील को भी तब्दील कर दिया। और अब मौसम का हाल। मौसम का हाल काफ़ी बुरा रहा। अजीज़ की अम्मी और अम्मी की तबीयतें ज़्यादा ख़राब रहीं। खर्चों का मौसम भी उरूज पे रहा। सऊदी प्रिंसिपल इसकी जद से ना बच सके। मूड का मौसम भी काफ़ी ख़राब रहा, जिनमें सैर फहरिस्त सीमा खाला हैं। और आखिर में तिजारती खबरें। मकबूल मामू और सुहेल मामू ने मिलकर बैनुल अक़वामी तिजारत करने का मंसूबा बना लिया है। ताहम इस अमल दरामद 500 साल में मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ ही हम तमाम ख़ानदान न्यूज़ को ख़त्म